تو وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا وکالت کا کہ اس بندے نے دیوار لگائی، اور دیوار جب لگی تو اس کے بعد میں نے جناب وہ LLB میں ایڈمیشن لیا، اور پھر اس کے بعد پہلا کیس وہی لڑا. ہر بندے کو وکیل بننا چاہیے. ڈیوٹیز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں، اور دوسروں کے رائٹس کیا ہیں. اویئرنیس کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے. یہ فوجداری ہے اور یہ دیوانی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایکٹ جب بھی بنایا جاتا ہے تو ایکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو بیلنس کیا جاتا ہے. جو پروفیشنل وکیل ہے جس کو اپنے کام سے تعلق ہے، جو اپنے کام سے ثابت کرتا ہے کہ ہی از اے بیسٹ لائر. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس چیز کا آپ کو علم نہ ہونا تو لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو پھر عوام کو نقصان ہوتا ہے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم جی، اکمل شہزاد گھمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ملک ظہیر اوان صاحب. یہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے، اور اس کے علاوہ قانونی ماہر ہیں. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں انہیں زحمت دی تاکہ ہم پبلک اویئرنیس کے حوالے سے قانون کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پہ بات کر سکیں. کچھ تھوڑا سا ان سے پوچھیں گے کہ ان قانون کی طرف کیسے آنا ہوا اور ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی. تو جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم گھمن صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی جی کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور اپنے حالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. جی جی. تو میرا تعلق کیونکہ ہم لوکل آبائی ہمارا جو علاقہ ہے اسلام آباد ہے. اچھا اچھا. تو ہمارے آباء و اجداد پاکستان بننے سے بہت پہلے ہی کیونکہ اوان نے ہمارا قبیلہ، تو ویسے تو اوان سارے آئے عرب سے ہی ہیں، لیکن ان کا جو اصل ٹھکانہ تو آبادی سون سے کیسر ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے آباء و اجداد وہیں سے بہت پہلے تقریباً 7-8 نسلوں سے اسلام آباد میں آباد ہے. یعنی اصل میں ہم آپ کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے تو نہیں، اب ہم تو خیر متاثرین میں شامل ہوتے ہیں. جی جب ہمارے عدالتوں میں کیس جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے جو نام آتا ہے فیکٹریز میں آتا ہے، جی جی. مالکان میں نہیں آتا. میں نے بلکہ پچھلے دنوں میں میری ایک کتاب پنجابی شارٹ سٹوریز کی آئی، وہ ابھی وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے انگلینڈ کی ویب سائٹ پہ بھی چھپی. تو اس کا نام ہے پنجرے میں آلنا، یعنی نیسٹ ان دا کیج. تو میں نے اسلام آباد کے حوالے سے، وہ میرا موضوع ہے کہانی میں. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی اسی طرح جو فاختائیں ہیں وہ درختوں پہ کوکو کرتی ہیں، اسی طرح کوئلوں کی آوازیں آتی ہیں. تو ان معصوموں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اب گاؤں نہیں رہے، یہ شہر بن چکے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ میں اسلام آباد کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پہلے میرا یہاں بالکل آنے کو دل نہیں کرتا تھا، تو جب میں 10 سال پہلے آیا تو 1 سال کے بعد پھر مجھے ایسے لگتا ہے یہ گاؤں کا گاؤں اور شہر کا شہر ہے. جی ایسے ہی. تو آپ قانون کی طرف کیسے آپ کا آنا ہوا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور یہ پبلک کے لیے بڑا ضروری ہے. جی جی. یہ گھمن صاحب کیونکہ ہم یہاں کے لوکل ہیں، ہماری زمینیں ہیں، جہاں زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو ایک شخص، نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ ٹائم گزر گیا، تو اس نے ہماری زمین کے فرنٹ پہ نا CDA کی جگہ پہ دیوار لگا دی. تو میں ان دنوں میں ٹیچنگ کر رہا تھا، اپنا اسکول تھا تو میں ٹیچنگ کر رہا تھا. تو استادوں کے تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، آپ کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیچر ہے جی. تو وہ جناب اپلیکیشن CDA میں دی تو جناب کوئی عمل نہ ہوا. تو بہرحال پھر میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو قانون کا جاننا ضروری. میں نے ایڈمیشن بھیج دیا. تو وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا وکالت کا کہ اس بندے نے دیوار لگائی، اور دیوار جب لگی تو اس کے بعد میں نے جناب وہ LLB میں ایڈمیشن لیا، اور پھر اس کے بعد پہلا کیس وہی لڑا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا رائیول بھی تھا اور آپ کا موسن بھی تھا؟ موسن بھی. میں اکثر وہ جو ملتا ہے تو میں سے کہتا ہوں یو آر مائی ٹیچر. بالکل صحیح. تو اسی حوالے سے دیکھیں، یہ جو لا ہے نا، یہ چیزیں ہماری پبلک کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہم لوگ لا کو جانتے نہیں ہیں، اور نہ جاننے سے ہی عوام پھر وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے، ان کے مسئلے بنتے ہیں. تو وہ میرا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میرا وہ استاد ہے جی، میں تو آج بھی اگر وہ سن رہا ہے تو میں کہتا ہوں جی میرا وہ استاد ہے، اس نے مجھے نا ٹرین کیا اور بتایا کہ چھوڑ دو استادی، چھوڑ دو، وکالت شروع کروں. تو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو پریکٹس؟ مجھے تقریباً 13 سال ہو گئے. اچھا، یعنی بڑا آپ یعنی دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں، یو آر کوائٹ ینگ. ویسے آپ جساموں سے کہہ سکتے ہو کہ ویسے عمر میری کم ہے اور پریکٹس بھی وہ موٹاپا ہوتا ہے، بعض کا چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال مجھے 13-14 سال ہو گئے. وکالت کا پروفیشن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سر میں کہتا ہوں جی کہ ہر بندے کو وکیل بننا چاہیے. تو کلائنٹ پھر کون ہوگا؟ سر اس کی وجہ کیا ہے؟ وکیل اس لیے بولا ہے کہ لا کو جاننا بہت ضروری ہے. پبلک کو نا جب لا کا علم نہیں ہوتا تو پھر وہ اس میں ان کو نقصان اور پھر فراڈ، بےمانی، ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے. تو لا کو جاننا ضروری ہے. بے شک آپ پریکٹس نہ کریں لیکن لا کو جاننا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لا کو جانتے ہیں نا، دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، کوئی بھی چیز ہے نا، کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں
تو جب اب میڈیا میں آپ کام کریں تو میڈیا کے تمام چیزوں کو آپ جان جائیں گے. ایک نیا بندہ جب اس فیلڈ میں آئے گا تو اس کو نہیں پتہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ وکالت میں تو سچی بات ایک بڑا انجوائے کرتا ہوں. اور میری جو جتنی بھی ہے یہ وکالت جتنا ٹائم گزرا, میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ شعور و آگاہی کے لیے میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ اسی حوالے سے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے, کیونکہ لا کا جاننا ضروری ہے, اور جب آپ لا کو جانیں گے تو پھر آپ کے مسائل کم ہوں گے. بالکل, اور آپ دوسروں کی بھی بہتر مدد کر سکیں. جی بہتر مدد کر سکتے ہیں. اچھا ملک صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ اسلام آباد میں تو عمومی طور پہ لوگ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ بڑے مہذب ہیں, اور ایون یہ کہ راستہ بھی دے دیتے ہیں, گاڑی سامنے سے آ رہی ہو تو اپنی گاڑی روک بھی لیتے ہیں. لیکن اب میں یہ پرانی بات کر رہا ہوں, کو آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے, اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ کم ہو گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا, اس میں سے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, ہر پہلو میں, ہر اسپیکٹ میں اگر آپ دیکھیں نا, چاہے ایجوکیشن ہے, چاہے آپ کی وکالت ہے, ہر فیلڈ میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر آپ ایز اے ڈرائیو کر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر بینگ آپ وکیل مطلب نا آپ بول رہے ہیں یا آپ ہوسٹ ہیں, تو آپ ہر جگہ آپ وہی شخص, ابھی آپ کورٹ میں کھڑے ہیں تو وکیل ہیں, یا ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں تو ہم ڈرائیور بن جائیں گے. تو وہ آداب, وہ تمام چیزیں, وہ رولز اینڈ ریگولیشن پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ڈیورنگ ڈرائیونگ جب آپ روڈ پہ ہوں گے تو آپ کی ڈیوٹیز کیا ہے اور آپ کے رائٹس کیا ہیں. ڈیوٹیز کیا ہیں, رائٹس کیا ہیں, اور دوسروں کے رائٹس کیا ہیں. اویئرنیس کی کمی ہے, برداشت کی کمی ہے. جب آپ کو اویئرنیس ہوگی یار کہ میں نے گاڑی سے چلانی ہے, اسی لیے دیکھیں نا اکثر یہ ٹریفک پولیس والے یا حکومتی لیول پہ بھی مختلف سیمینار منعقد ہوتے ہیں جی, کہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. تو اویئرنیس جب نہیں ہوگی تو لوگ لا علمی میں نا پھر وہ غلطی بھی کریں گے, پھر ایکسیڈنٹ بھی کریں گے, اور پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا, اور عدم برداشت کی وجہ سے پھر معاملات خراب بھی ہوں گے. اچھا, وکلاء کے بارے میں ایک یہ یعنی اسپیشلٹی ان کی کہ یہ فوجداری ہے اور یہ دیوانی ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال. دیکھیں وکالت میں نا, اس پروفیشن میں صرف سول اور فوجداری نہیں ہے سر. اس میں اگر میں گنتی کروں تو شاید کافی ٹائم لگ جائے. نہیں, اب تو کارپوریٹ بھی ہے, وہ بھی بہت ہیں. دیکھیں بینکنگ ہے, کسٹم ہے, ابھی تو بہت شاخیں ہیں اس کی. لیکن آپ کا کوشچن تھا سول اور فوجداری میں. دیکھیں سول جو ہے دیوانی مقدمہ, اس میں آپ کو اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ تھانے کا عمل دخل نہیں ہوتا. کرمنل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فوجداری میں ہوتا ہے کہ تھانہ انوالو ہوتا ہے, تھانے کے تھرو آپ جائیں گے, اپلیکیشن دیں گے, ایف آئی آر ہوگی, پولیس انوالو ہوگی. سول لیٹیگیشن میں نو انٹرفیرنس آف پولیس, کوئی ان کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. آپ سول کورٹ میں جائیں گے, اپنا مقدمہ دائر کریں گے. اور سول لیٹیگیشن میں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیوانی جیسے دیوانہ بندے کو کر دیتی ہے, کافی لمبی چلتی ہے, سالہ سال چلتی ہے. اور فوجداری جو ہوتی ہے اس کی کچھ ٹائم ہوتا ہے, ود ان ٹائم اس کا پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے. تو پولیس انوالو ہوتی ہے اس میں فوجداری میں. تو سول میں تو آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے. اور باقی بے شمار شاخیں ہیں. آپ کی اپنی دلچسپی کس شعبے کی طرف؟ سر میری جو پریکٹس ہے نا, اس میں ایک تو سول میں ہے, فیملی میں ہے, اور دوسرا میں ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن وغیرہ دائر کرتا ہوں. یعنی ویسے آپ آل راؤنڈر ہیں آپ؟ نہیں, جو میری لا فرم ہے, میرے ساتھ 15 بندے کام کر رہے ہیں. میری جو لا فرم ہے اس کے اندر سول کے بھی ہیں, کرمنل کے بھی ہیں, فوجداری اپنا بینکنگ ہو گئے, کسٹم ہو گیا, ایف آئی اے کیسز ہو گئے, پاسپورٹ ایشو ہو گئے, یا دیگر جتنے بھی ہیں وہ مختلف شعبوں کے وابستہ ہیں. لیکن میری زیادہ جو اپنی ہیں وہ سول اور فیملی اور کرمنل, اور پلس پبلک لیٹیگیشن, کہ جہاں پر جنرل پبلک کا ایشو ہوتا ہے, پبلک کی بینیفیشیل کے لیے, ان کے فائدے کے لیے میں ہائی کورٹ میں رجوع کرتا ہوں. ملک صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اسلام آباد کی جو آدھی آبادی ہے وہ کرایہ دار ہے, ایسے ہی ہے, یعنی کرائے پہ رہتی ہے. تو ظاہر ہے ایک طرف ان لوگوں کا فائدہ ہے جن کے اپنے مکان ہیں, چلے وہ روٹی روزی بھی ان کی ہے کہ تھوڑا ایک پورشن یا گھر کرائے پہ دے دیا تو اس کی آمدنی سے وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. دوسری طرف جو کرایہ دار ہیں ان کو بہت کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ جو ان کے حقوق ہیں مالکان کے وہ ادا نہیں وہ کرتے, اور حقوق و فرائض کی بڑی آپس میں. دیکھیں اس میں گورنر صاحب بڑا واضح ہے, ابھی وہ ایکٹ کی ڈیٹیل میں تو میں شاید نہ جا سکوں, لیکن اس میں باقاعدہ اسلام آباد کا کرداری ایکٹ موجود ہے. پھر کبھی میں اس پہ ڈیٹیل میں جاؤں گا. اس میں ہر چیز مینشن ہے کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اے لینڈ لارڈ, اور رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اے جو رینٹر ہوتا ہے, جو اس میں لیسر ہے, جو اس میں کرایہ ہے, وہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے جو لسی ہے, اور جو اس میں جس نے کرائے میں دیا ہوا ہے جو مالک اس کی ڈیوٹی کیا ہے. اس میں تمام چیزیں, کیونکہ اس میں وہ ایکٹ کا وہ یہ میں بھول گیا ہوں, اس میں اسلام آباد. آپ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آپ کا جو اپنا تجربہ ہے, جی جی,
وہ کیا کہتا ہے کہ اس میں زیادہ یعنی جو برابر بیلنس ہے اس میں، یا کہ کوئی اس میں افیکٹو بھی ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں نا. دیکھیں بعض کا جو ہوتا ہے کہ کرایہ دار جاتی کر جاتا ہے, کرایہ دار قبضہ کر لیتا ہے, کرایہ نہیں دیتا, یا وہ اس مکان کی یا اس شاپ کی وہ اس قدر حالت صاف کرتا ہے کہ مالک مکان تنگ آ جاتا ہے. تو وہ چیزیں جب جہاں تک ایکٹ کی بات ہے, دیکھیں ایکٹ جب بھی بنایا جاتا ہے تو ایکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو بیلنس کیا جاتا ہے, دونوں فریقین کو بیلنس کیا جاتا ہے. اگر کہیں خلا ہوتا ہے تو اس میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. اب رہ گیا پریکٹس میں دیکھیں مالک مکان ہی بعض کا جاتی کر جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شاپ اس نے دی ہوئی ہے, اب اسے کہیں طرف سے آفر آ گئی جی زیادہ کرایہ ملے گا, تو وہ اس کو نوٹس سے خالی کرا دے گا. اب اس کا کاروبار چل رہا ہے, اب وہ ڈسٹرب ہوگا, تو وہاں پر جو ہے نا وہ جو ایکٹ بنا ہوا ہے اسلام آباد کا وہ لاگو ہو جائے گا جی کہ آپ اس کو ٹائم دیں گے. اس میں اب وہ نیکسٹ اگر موقع دیں گے تو میں ڈیٹیل سے آپ کو اس میں بتا سکتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگلا جو ہمارا پروگرام ہو وہ ہم کریں ہی اس پہ. جی ڈن ہو گیا انشاءاللہ, کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل ہے, کیونکہ اس میں کم از کم ہمارا 40 سے 45 منٹ لگ جانے ہیں اس پروگرام میں نا, کیونکہ اس میں پورا کرداری ایکٹ اسلام آباد کا, اس میں ڈیوٹی صاحب جو لینڈ لارڈ ہے جو مالک ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے, اور پروسیجر کیا ہے کہ مکان کو ویسے نارملی جو ہم کرائے دیتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر مکان خالی بھی کرانا ہے یا دکان خالی بھی کرانی ہے, اور خاص کر کے ایشو جو ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں. گھروں کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے حکومت صاحب, زیادہ پرابلم ہوتی ہے جو بزنس کر رہے ہیں. اب ان کا بزنس جب چل پڑتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بھائی خالی کرو. تو وہاں پر جو ایکٹ ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس میں جو کرایہ دار ہے وہ کس طریقے سے اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو اسلام آباد میں لوئر کورٹس ہیں وہ ان کی جو لوکیلٹی ہے یا رش ہے, ویسے تو جو پورے پاکستان کی بات کریں تو وہ کو بہت اچھی حالت نہیں ہوتی, وہ لاری اڈے جیسا ماحول ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں پہلے عدالتیں جو تھیں ڈسٹرکٹ کورٹ جو وہ تھی ایفیڈ میں تھی اس ٹائم, تو اس وقت کو دیکھیں تو بہت ہی برا حال تھا, یعنی وہ مارکیٹ کے اندر ہی بنی ہوئی تھی, پلازوں کے اندر بنی ہوئی تھی. اب قدرے بہتر اس لیے ہے کہ کیونکہ ایک پراپر جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس بن گیا, لیکن پبلک اپنا لیٹیگنٹ ہیں, جو عوام ہیں, جو وکلا ہیں, ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے وہاں پر. تو وہ جو آپ نے لفظ بولا نا منڈی بازار, وہ وہی بنا ہوا ہے. کمپلیکس تو بن گیا جوڈیشل, لیکن نہ وکلا کے لیے دیکھیں وکلا کے ساتھ منسلک ہیں پبلک لیٹیگنٹ. جب وہ منسلک ہوتے ہیں ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں. اگر آپ کا بجٹ ہو جائیں جی 11/4 میں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہاں پہ کس طریقے سے کیا حالات چل رہے ہیں. تو پورا ایک منڈی بازار بنا ہوا ہے, رجب بازار بنا ہوا ہے, اس کو رجب بازار کہہ دیں یا سبزی منڈی کہہ لیں. تو وہ اس طرح ہی ہیں. اس میں حکومت کو چاہیے یا جو ادارے ہیں سی ڈی اے ہے کہ اس میں بہتری لائیں, وکلا کو چیمبر بنا کے دیں, اور جو لیٹیگنٹ ہیں ان کو ایک سہولت فراہم کریں تاکہ نا وہ اپنے معاملات کو حل کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کچھ وکلا نے بڑے فینسی پلیٹس لگائی ہوتی ہیں, جس طرح کے ایکسائز کا رول ہے اس طرح وہ فالو نہیں کرتے, بڑا بڑا وکیل لکھا ہوا ہے. بعض کا میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس پہ ٹول پلازوں پہ بھی ٹول ٹیکس نہیں دیتے. میں سر اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے زندگی میں جب پہلا سال آیا نا تو شروع میں پہلے سال میں نے مجھے یاد ہے میرے پاس ایک چھوٹی جیپ تھی, چھوٹی سی پلیٹ لگائی تھی. اس کے بعد میں نے کبھی بھی پلیٹ نہیں استعمال کی. جب مجھے پتہ لگا کہ یہ غلط ہے, شروع میں نے لگا دی 1 سال کے لیے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہیں لگاتے, نئے آئے تھے وکالت میں. اس کے بعد میں نے کبھی بھی پلیٹ نہیں لگائی. یار آپ کا نام ہونا چاہیے, آپ کا کام نظر آنا چاہیے, پلیٹوں سے تو نہیں نام بنتے. اور میں دوسری بات دوں کہ یہ وہ وکیل لگاتے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے کچھ وکیل ناراض بھی ہو جائیں, جو پریکٹس نہیں کرتے یا پریکٹس بہت کم کرتے. جو پروفیشنل وکیل ہے جس کو اپنے کام سے تعلق ہے, جو اپنے کام سے ثابت کرتا ہے کہ یہ دا بیسٹ لائر, اور پھر فینسی لگانا, پھر وہ شور شرما کرنا, وہ پھر. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یعنی ایک تو پتہ ہے کہ جی ڈسٹرکٹ بار کونسل ہے, ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے, یا جتنی بھی بار کونسلز ہیں ان میں ایک میکانزم ان کا اپنا ہے کہ اگر کوئی وکیل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو جی بالکل بار کونسل کے رول بنے 1973 کے, اس میں باقاعدہ تمام چیزیں جو آپ کا 1973 کا بار کونسل ایکٹ ہے اس کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی وکیل مس کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کے لیے پراپر ایک پروسیجر ہے. تو آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بھی نیکسٹ انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, اور آپ کو آئندہ بھی ہم انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے, اور ہم اس پہ ایک سیریز بنائیں گے مختلف موضوعات پہ. بالکل جیسا کہ میں نے کہا کہ قانون کرایہ داری پہ ہم ایک کر لیں گے, جس طرح پھر آپ نے کنڈکٹ آف دا لائرز پہ ایک آپ نے بات کی, اس میں کیا رول ہے بار کونسل کا, بینچ اور بار کا کیا تعلق ہے. بالکل اس میں گورنر صاحب میری رائے یہ تھی کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا جو جب سے میں نے وکالت شروع کی تو میں
اگر آپ میری پروفائل دیکھیں گے نا فیس بک پہ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ میرے زیادہ جو ہے نا پبلک لیٹیگیشن یا عوامی نوید کے معاملات ان کو الرٹ کرنا، شور وغیرہ سیمینار وغیرہ کرتا ہوں. کیونکہ میری وکالت شروع سے میرا ایک مشن تھا کہ میں نے اپنی وکالت کے ذاتی اپنے استعمال کے لیے جہاں تک جہاں پہ ہوتا ہے روزی روٹی کا مسئلہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زیادہ میرا جو انیشیٹو یہ ہوتا ہے کہ پبلک کے لیے. اس میں میری تجویز یہی ہے کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ویکلی یا 2 ہفتے کے بعد ہم ایک موضوع پہ اس پہ پبلک کے سوالات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس کے لیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پبلک ہے جو عوام ہے ان کو کم از کم آگاہی ملے. اور لوگوں کا جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس چیز کا آپ کو علم نہ ہونا تو لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو پھر عوام کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک، اس میں ضروری ہے کہ ہم ان کو لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ایک پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے لوگ جب اس کو یوز کریں گے سنیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. ملک ظہیر اوان صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور شریعت اپیلیٹ کورٹ کے آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے مختلف قانونی پہلوؤں پہ بات کی. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دیتے رہیں گے. انجینئر فہد اور پروڈیوسر یاسر اور اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.